بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین عزیز وقار، بحیثیت انسان ہر ایک سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی رہتی ہے، اور پھر وہ اس غلطی کا وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہے. وہ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے بعد اگر آپ اللہ سے صدق کے دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اس کے لیے بے شمار ایسے مجرب اعمال ہیں جن کے کرنے کے بعد اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں، صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی اس التجا کو سنتا ہے اور آپ کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے. وہ مجرب اعمال کون کون سے ہیں؟ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، یعنی سلامتی کا درس دو اور سلام کو پھیلاؤ. افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ. جس کو جانتے ہو اس تک بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو. یعنی جب آپ سلام کو پھیلائیں گے تو یہ کچھ مجرب اعمال ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلایا کرو. ایسے نادار اور غریب لوگ ایسے ہمارے محلے میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے پڑوس میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، ان کے گھر تک کھانا پہنچانا یا اپنے گھر میں ان کے کھانے کا اہتمام کرنا، یہ ایک اچھا عمل ہے، ایک مجرب عمل ہے. آپ اس کو کریں گے، اس کے بعد دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. اسی طرح آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر وہ وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اس کا کھڑا ہونا، نماز پڑھنا، حضور فرماتے ہیں جب اس نماز کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور اسی حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص سلام پھیلاتا ہے، جو شخص کھانا کھلاتا ہے اور جو شخص رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے، اس کے یہ تین عمل، سلام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے اور رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے، یہ تین عمل اس کے جنت جانے کے لیے، سلامتی سے جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ اعمال اس کے لیے کافی. تو ذات عزیز وقار، کوشش یہ کیا کریں کہ اچھے سے اچھے اعمال کی طرف اپنی طبیعت کو راغب کریں. نیکی کی طرف طبیعت کو گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے اور برائی کی طرف طبیعت خود بخود چلی جاتی ہے. اور مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نفس کو آپ نے جس چیز کی عادت ڈالی ہے، نفس آپ کو اسی کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر آپ نے نفس کو اچھی عادت ڈالی ہے تو نفس آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جائے گا، لیکن اگر آپ نے نفس کو برائی کی عادت ڈالی ہے تو تنہائی میں بھی نفس آپ کو برائی کی طرف مائل کرے گا. آج کل سوشل میڈیا ہے تو آپ تنہائی میں کیا دیکھتے ہیں یہ آپ کا نفس آپ کو مجبور کرتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے نفس کو وہ عادت ڈالی ہے. اگر آپ نے اچھائی کی عادت ڈالی ہے تو تنہائی میں بھی سوشل میڈیا پر آپ کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہوں گے، کوئی اسلامی انفارمیشن دیکھ رہے ہوں گے، کوئی قرآنک انفارمیشن دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے نفس کو بری عادت ڈالی ہے تو وہ تنہائی میں نفس آپ کو اسی شیطانیت کی طرف لے کے جائے گا جو دنیا میں غلاظتیں، خباثتیں سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں. آپ کی طبیعت اسی طرف جائے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ مجرب اعمال کی طرف جائیں، اپنی طبیعت کو نیکی کی طرف لے کے جائیں. نیکی کی طرف جانا اس طرح ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، اور ہر قدم آپ کو بلند کرتا ہے. اور برائی کی طرف یہ ہے کہ جیسے پہاڑ سے اترنا، کہ آپ جلدی سے آسانی سے اترتے ہیں لیکن جا کہاں رہے ہیں؟ پستی میں جا رہے ہیں. اس لیے طبیعت کو نیکی کی طرف لانا مشکل ہے لیکن بلند کرتا ہے نیکی کی طرف جانا. کوشش یہ کریں کہ اپنی جو جلوتیں ہیں ان کو بھی پاک رکھیں، اپنی خلوتوں کو بھی پاک رکھیں. اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.